اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اب اللہ تعالیٰ کائنات کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے بہت آسان اور سادہ سا انداز اپنایا، انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو عرب کے زیر استعمال تھیں اور جو چاروں طرف مخلوق کو نظر آتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق، اس کی خلاقیت کائنات کی ہر چیز میں نمایاں ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا تو کیا نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، الی الابل اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کیسے وہ پیدا کیے گئے۔ اونٹ، ان کی تخلیق پر غور کرو، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا۔ کہا جاتا ہے ریگستان کا جہاز، ریگستانی جانور، پیروں کی ساخت دیکھو، ریگستان میں اس کے پاؤں دھستے نہیں ہیں۔ کوہان والا جانور، ریگستان میں پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیسے کی کہ ایک دفعہ اگر وہ پانی پی لے تو 8 دن تک اس کو پانی پینے کی حاجت نہیں، پانی اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر کوئی پیاسا ریگستان میں وقت گزارتا ہے اور پیاس سے بے حال ہونے لگتا ہے تو وہ اونٹ کو ذبح کرے اور اس کے پیٹ سے شفاف پانی حاصل کرے۔ پھر دیکھیے اس کی آنکھوں کی طرف، موٹی موٹی آنکھیں، اور اس پہ جو پلکوں کی جھالر ہے، ڈبل جھالر ہے، گھنی۔ تو اس کا بھی مقصد کیا ہے کہ ریگستان کی اڑتی ہوا، وہ پلکیں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ ابل کا لفظ نر مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو ایک انسان جب نکلتا ہے، ایک بدوی جب نکلتا ہے، اور عرب کے زیر استعمال جو جانور تھا وہ سب سے زیادہ اونٹ تھا، تو زمین اس کے نیچے ہے، آسمان اس کے اوپر ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، ریگستان میں وہ چلتا ہے، اونٹ پر وہ سوار ہے، اور اتنا قوی جانور اللہ نے اس کے تابع کر دیا، وہ اونٹ کے اوپر ہے۔ اور اس کے تابع اور فرما بردار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ لے تو اس کے ساتھ تابع داری سے چلتا رہتا ہے۔ تو کیوں نہیں وہ غور کرتے، اللہ نے جو تخلیق کیا، اونٹ کو ہی دیکھ لیں تو اللہ کی شان کا علم آتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے وہ بلند کیا گیا۔ آسمان کی طرف نظر ڈالو، اس کی بلندی کو تم پہنچ نہیں سکتے، ہر طرف سے بلند، کہیں کوئی پلر، کہیں ستون کی مدد نہیں لی گئی، اور کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی سوراخ۔ بجلی چمکتی بھی ہے، بجلی گرتی بھی ہے، بارش ہوتی بھی ہے، لیکن آسمان اسی طرح اپنے مقام پر بلند، سکون کی علامت، سکون کی نشانی۔ کائنات کی بے شمار چیزوں کو وہ اپنے اوپر سجائے ہوئے ہے، اتنا قوی، اتنا تپش والا سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات بنایا ہے۔ تو تم آسمان کی طرف دیکھو، دن میں وہ کتنے رنگ بدلتا ہے، اللہ نے اسے کیسے بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت کیسے وہ نصب کیے گئے، گاڑ دیے گئے تاکہ زمین نہ ہلے۔ پہاڑوں کا اپنا فائدہ، اتنی مضبوط زمین جو ہمیں نظر آتی ہے، جب ہلنے پر آئے تو پوری کائنات کو ہلاتی ہے، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ رکی ہوئی ہے۔ اس کو روکنے کا سبب پہاڑوں کو بنایا، اور پہاڑوں کی مثال بالکل کیل سے دی جاتی ہے کہ جس طرح کیل کو کسی چیز میں پیوست کیا جاتا ہے، اور تو کیا، کیل کا ایک حصہ جو ہے وہ بہت معمولی سا حصہ اوپر رہتا ہے اور باقی پوری کیل اندر چلی جاتی ہے۔ تو بالکل پہاڑوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ جتنے اوپر دکھائی دیتے ہیں اس سے کئی گنا وہ نیچے گہرے زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں تاکہ یہ مضبوط زمین ہل نہ سکے۔ کتنی خلقت ہے اس پر اور اس کے نیچے، کتنی بلند و بالا عمارتیں ہیں اس کے اوپر، اور جب یہ ہلنے پر آئے تو وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے اس کا خالق،
کون ہے اس کو جمانے والا، کون ہے اس کو ہلانے والا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف دیکھو، کیف سطحت کیسے وہ بچھائی گئی، تا حد نگاہ، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی اس کو جما دیا گیا۔ اور زمین کو جمانا ہی انسان اور مویشیوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ زمین ٹھہری ہے، زمین بچھائی گئی ہے تو ہی اس پر انسان کے قدم جمتے ہیں، وہ چلتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سفر کی صلاحیت دی، پیادہ بھی چلتے ہیں، سواریوں پر سوار بھی ہوتے ہیں، زمین کہیں سے جنبش نہیں ہوتی، تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے۔ فذکر تو اے نبی آپ نصیحت کیجئے، انما انت بے شک آپ ہی مذکر نصیحت کرنے والے ہیں۔ اے نبی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو یہ خیر کی باتیں بتانی ہے، ان کو الہی معرفت دینی ہے، لوگوں کو کائنات پر تدبر کی دعوت دینی ہے، آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس تدبر کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہیں تدبر کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو تدبر کرنا انسان کا کام ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، انہیں ان چیزوں کی طرف رغبت دلانی ہے، آمادہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانیں۔ لست علیہم نہیں ہے آپ ان پر بمسیطر مسلط کیے ہوئے، نگران، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ایمان لا کر ہی رہیں، بلکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو تبلیغ کرتے اور آپ کی چاہت تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، بار بار تبلیغ کرتے، بار بار ان کی اذیتیں برداشت کرتے، تکلیفیں برداشت کرتے، طعنے برداشت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو تھکا ہی ڈالیں گے، آپ رات کو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ایک جگہ فرمایا آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب کی ذمہ داری تو ہماری ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے، الا مگر من تولا، جس نے منہ موڑا، آپ کی بات نہ سنی، آپ کو جھڑک دیا، وکفر اور انکار کیا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ تو عذاب تو اسے اللہ دے گا، العذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب، جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ جب چاہے اس پرسکون اسباب کو، اس پرسکون دنیا کو بے سکون کر دے، عذاب میں منتقل کر دے، عذاب سے بدل دے، اور یہ اللہ کی منشا ہے، دنیا میں ڈھیل دے یا دنیا میں عذاب دے، دنیا اس پر مشکل کر دے، دنیا اس پر تنگ کر دے، بظاہر سب کچھ صحیح ہونے کے بعد، بظاہر سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے۔ تو یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں جہاں انسان کا ایمان مضبوط کرتی ہیں، وہاں انسان کے ایمان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، وہ اپنے رب کی اس آزمائش کو پہچانتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو منہ پھیرے گا اور انکار کرے گا، اللہ کے احکام نہیں مانے گا، جانتے بوجھتے انہیں پس پشت ڈالے گا، تو پھر اللہ انہیں عذاب دے گا، اور عذاب بہت بڑا۔ اور آخرت میں عذاب کی جو صورت ہے وہ پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ عذاب کی اس صورت کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگ کی شدت کہیں بڑھ کر ہوگی، جو کھانا ہوگا وہ نہایت زہریلا ہوگا، جو مشروب ہوگا نہایت کڑوا بدبودار ہوگا، جو فرشتے مسلط ہوں گے وہ نہایت اذیت دینے والے ہوں گے، وہ سماعت سے محروم ہوں گے، وہ بصارت سے محروم ہوں گے، کہیں ان کے دلوں میں
جہنمیوں کو دیکھ کر یا ان کی چیخیں پکار سن کر رحم نہ آ جائے، یہ بڑے عذاب کی نشانی ہے۔ گہرا اتنا، کھائی اتنی گہری، جہنم کی وادی اتنی گہری کہ 70 سال تک ایک جہنمی اس میں گرتا چلا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اسے عذاب دے گا، عذاب بہت بڑا، نہ ختم ہونے والا، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جس میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جس میں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، جس عذاب کو ٹالا نہیں جائے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اِنَّا بے شک، الینا ہماری ہی طرف، ایابہم ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ کتنی ہی سرکشی کر لیں، کتنی ہی نافرمانی کر لیں، کتنی ہی لمبی عمر دنیا میں گزار لیں، ایک وقت تو ان کا آنا ہے جو فنا کا ہے، اور وہ فنا ان کو ہماری طرف لے آئے گی، ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے، چاہے سرکش ہو چاہے فرما بردار، ان سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، ثم پھر، ان بے شک، علینا ہمارے ہی ذمے ہے، حسابہم ان کا حساب کتاب، ان کی جزا سزا، ان کا بدلہ، ہم دیں گے ان کو ان کے کیے کا صلہ۔ اگر تو انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا ہوگا تو جزا بہت عمدہ، اور اگر انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا ہوگا، منہ پھیرا ہوگا، تو جزا بہت بری۔ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے والے ہوں، تیرے احکام کو آگے دنیا میں لوگوں تک پہنچانے والے ہوں، تیرے کائنات کی نشانیوں میں ہم سب سے زیادہ تدبر کرنے والے اور تجھے ہی خالق ماننے والے ہوں، اور قیامت کے دن تو ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔